پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن کادو، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ پھسلا دیتے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلا شبہ قریب تھا کہ ارادہ کر لیا تھا کنہوں نے؟ کفار نے، کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے. عن الذی، اس چیز کے بارے میں، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، لتفتری، تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا، ہم پر، یعنی باتیں، غیرہ، اس وحی کے علاوہ. اور اگر آپ ایسا کر لیتے، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ، اور تب البتہ وہ بنا لیتے آپ کو خلیلاً، دوست. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تو پھر وہ کفار آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور خلیلاً کا لفظ آیا یعنی گہرا دوست بنا لیتے. یہ آیت اس بے پناہ دباؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے مکہ میں تھا. ایک طرف تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکامات میں کچھ نرمی پیدا کریں، اس کلام میں کچھ ترمیم کر لیں، کچھ چینجز کر لیں، کچھ اپنی بات منوائیں اور کچھ ہماری مانیں. اور یہ ٹاپک آپ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں بھی پڑھ چکے ہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن پیش کریں یا پھر اس میں کچھ رد و بدل کر دیں. پھر یہ کہ دوسری طرف یہ قریش مطالبہ کرتے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے. ان دونوں پہلوؤں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، اور اسی دباؤ کا اظہار اس آیت میں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن کادو، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ کون؟ کفار، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ پھسلا دیتے آپ کو، عن الذی، اس چیز کے بارے میں، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر باتیں اس وحی کے علاوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمپرومائزز کے بدلے بہت سی آفرز کی. یہ تو اپنا بادشاہ بھی بنانے کو راضی تھے. تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عصمت اور حفاظت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے. مشرکین اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. کفار نے جب یہ دیکھا کہ وہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی، تو اسلام باوجود ان کی ان مذموم کوششوں کے بھی پھیل رہا ہے. اس لیے کئی بار انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کی. ایک دفعہ یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بتوں سے متعلق آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے مطیع بننے کو تیار ہیں. ایک دفعہ یہ آفر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں. پھر ایک بار آ کر کہتے ہیں کہ مال و دولت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. پھر کہا کہ اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اور یہ پورا وفد آیا تھا آفرز دینے کے لیے، اور یہ آفرز ابو طالب کے سامنے پیش کی گئیں. یہ تمام آفرز سن کر ابو طالب بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ کر رو پڑے اور اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا جان، اگر ان لوگوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا. یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا پھر میری جان بھی اسی راہ میں قربان ہوگی.
جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی یہ استقامت دیکھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ استقامت دیکھی تو ان کی بھی ہمت بندھ گئی. وہ کہنے لگے بھتیجے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حمایت پر کمر بستہ رہوں گا، یعنی میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا. پھر آپ دیکھیں تو قریشیوں کا جو وفد تھا وہ ناکام ہو کر چلا گیا. تو اس آیت میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشر تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پریشر قریش کی طرف سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یہ کہ ثبتناکا، ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی نہ ہوتی اور اللہ نے اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لقد، البتہ تحقیق، کتا، قریب تھا، ترکنو، کہ آپ جھک جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن، کچھ، قلیلاً، تھوڑا سا. اب آپ دیکھیے تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. یہ ٹاپک بڑا ہی نازک ہے اور بڑا ہی یہ اہم مضمون ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا، عزیز مصر کی بیوی نے تو قصد کر ہی لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی یہ امکان تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے، اور جو تفصیل تھی ہم نے آپ کو سورہ یوسف میں بتائی بھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے آپ کے پاؤں جما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاتے. بہرحال ان الفاظوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں قریش مکہ کی طرف سے کس قدر شدید دباؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یہ کہ ثبتنا کا، ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، البتہ تحقیق، کتا، قریب تھا، ترکنو الیہم، کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ، تھوڑا سا. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق اور باطل کی آمیزش سے بچا لیا. بہت ہی اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشر تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے. اذن لأذقناک، تب البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیاتی، دگنا زندگی میں، یعنی دگنا عذاب زندگی میں، وضعف المماتی، اور دگنا موت میں، یعنی دگنا عذاب موت میں. ثم، پھر، لا تجد لک، نہ آپ پاتے اپنے لیے، علینا، ہم پر یا پھر ہمارے مقابلے پر، نصیرا، کوئی مددگار. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، الحمدللہ، کیونکہ یہ آیت بڑی ہی سخت ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے. ایک عالم کی جو غلطی ہے وہ عالم یعنی دنیا کی غلطی سے بڑی ہے. اس آیت کا ٹاپک بھی بہت ہی نازک ہے. یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور مہربانی سے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا، حق اور باطل کی آمیزش سے بچا لیا. اور بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، مگر سختی کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے. ٹھیک ہے، تو ان الفاظوں میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جتنا بھی پریشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لو، یہ تمہارے مطالبے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ سخت بات یا یہ دھمکی ان مسلمانوں کے لیے ہے جو محض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے یا چند حقیر فائدوں کی وجہ سے
حق اور باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں بہت دیکھا جائے تو سخت بات ہو رہی ہے. اذا لأذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. بات بہت سخت ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ اس میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی خاص سیکیورٹی میں تھے. اللہ تعالیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر محفوظ رکھ رہا تھا. اور ویسے بھی انبیاء کو اس طرح کی سیکیورٹی دی جاتی ہے، یہ استقامت دی جاتی ہے. تو پھر سنوایا کن کو جا رہا ہے؟ سنوایا جا رہا ان لوگوں کو جو کفار میں سے ہیں، اور سنوایا جا رہا ان مسلمانوں کو بھی جو کمپرومائزز کرتے ہیں دین کے ساتھ. اور اس کے پیچھے دیکھا جائے تو بہت چھوٹے چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں. ایمان کا سودا بہت حقیر فائدوں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کو اتنی ہی بڑی سزا دی جائے گی. اور اگر کوئی عالم مسٹیک کرتا ہے، کوئی اسکالر مسٹیک کرتا ہے، تو اس کی مسٹیک بڑی ہے عوام کے مقابلے میں، کیونکہ عوام اگر غلطی کرتی ہے تو اس کا درجہ چھوٹا ہے. اس کی غلطی لوگوں کے درمیان اتنی نون نہیں ہوگی، اتنی نوٹسبل نہیں ہوگی. لیکن عالم کی غلطی جو ہے وہ نوٹسبل ہوتی ہے، اور عالم کا عمل لوگوں کے لیے اگزامپل ہوتا ہے. تو اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کی غلطی بڑی ہے عالم کی غلطی سے، یعنی دنیا والوں کی غلطی سے. تو جتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اگر وہ مسٹیک کرے گا بڑے مرتبے والا تو پھر اس کی سزا بھی قدر و منزلت کے مطابق ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ اکھاڑ دیں آپ کو، یعنی آپ کے قدموں کو، من الارض، زمین سے، اور مراد مکہ کی زمین ہے. لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے. وَإِذًا لَا، اور تب نہ، یلبثون، وہ ٹھہرتے، یعنی خود بھی، خلافک، آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. یہ مکی دور کے آخری ایام کے ان حالات کی جھلک ہے جب اس کشمکش کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تھی اور اب بہت ہی نازک حالات ہو گئے تھے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مکہ سے نکالنے کے لیے قریش کی پلاننگ کا ذکر کیا گیا. یعنی اب حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ انہوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں ان کی پلاننگ کا ذکر ہے، ساتھ ہی اس کی نفی کرنے کے بجائے ایک پیشن گوئی کی گئی کہ اگر ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خود بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور ایسا ہی ہوا. قریش کے اکثر سردار تو ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر میں قتل ہو گئے، اور صرف 8 سال بعد مکہ شہر بھی فتح ہو گیا. تو یہاں پر وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذًا لَا، اور تب نہ، يَلْبَثُونَ، وہ ٹھہرتے خود بھی، خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد مگر تھوڑا سا. یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے، یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے گئے ہیں، اس کے دوسرے ہی سال جنگ بدر ہوئی ہے، اور اس جنگ بدر میں ان کے اکثر سردار قتل ہو گئے. اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور 8 سال کے قلیل عرصے میں مکہ فتح ہوا. الحمدللہ 8 ہجری میں فتح ہوا نا مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی الحمدللہ.
تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے ساتھ ہی کفار مکہ کے زوال کا آغاز ہو گیا، اور ایک کے بعد ایک ان کو دھچکے لگنا شروع ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے۔ سب سے پہلا اور بڑا دھچکا غزوہ بدر، اور سب سے آخری بڑا دھچکا فتح مکہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنتا، طریقہ ہے، من جن کو قد ارسلنا تحقیق بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو اور نہیں آپ پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے میں یعنی ہمارے قانون میں، تحویلا کوئی تبدیلی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے بارے میں ہمارا قاعدہ اور قانون یہی رہا ہے کہ رسول کی ہجرت کے بعد اس قوم پر سے اللہ کی امان اٹھا لی جاتی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ کوئی چینجز نہیں پائیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے متعلق اپنی سنت کا بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی نافرمان قوم تب تک محفوظ رہتی ہے جب تک اس کا نبی ان کے درمیان موجود ہے، اس وقت تک عذاب نہیں آتا، اور جب عذاب آنا طے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہاں سے نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے۔ جیسے ہی نبی نکل جاتا ہے تو پھر عذاب کی کوئی نہ کوئی صورت آ جاتی ہے، اور دو صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں اس سرکش قوم کو تباہ کروا دے گا جن کو ان مجرموں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، یا پھر ان کی بجائے کسی دوسری قوم سے ان کو سزا دلوا دے گا۔ جیسے آپ دیکھیے تو قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، جو لوگ ہجرت کر گئے تھے، جو لوگ موو کر گئے تھے مدینہ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو سزا دی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یا پھر کسی اور قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دلواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ
أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. واضح ہے ساری آیات. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آیت نمبر 66 سے بات شروع کی تھی جس میں ہم نے الحمدللہ توحید کے دلائل اور شرک کی تردید پر آیات پڑھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا پہلے ذکر کیا ہے, پھر انسان کے اوپر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے, اور آیت نمبر 67 میں اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کفار صرف اور صرف مصیبت میں پکارتے ہیں. اس حوالے سے بات کی کہ سمندر میں جب وہ پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں, سارے شرک ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے اعراض برتے ہیں. اس طرح کی آیات ہم الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کہہ کر بات کو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل کیا گیا ہے کہ انسان ہے ہی بڑا ناشکرا. ویسے بھی آپ دیکھیے تو عام زندگی میں بھی جب ہم کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو بڑے وعدے ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ساری سچویشن نارمل پر آ جاتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یا اس سے کیے ہوئے سارے وعدوں کو بھولنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف عذاب جو ہے وہ سمندر میں ہی آ سکتا ہے, پرابلم کیا خشکی پر نہیں آ سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے کوئی پرابلم نہیں دے سکتا؟ پھر تم کہاں سے کوئی مددگار لاؤ گے, کہاں سے کارساز لاؤ گے؟ اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جگہ سے تم بچ گئے ہو دوبارہ اسی سچویشن میں تم مبتلا کیے جاؤ؟ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک سچویشن سے تم بچ گئے ہو دوبارہ اس سچویشن میں کبھی نہیں پھنسائے جاؤ گے تو اللہ کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں, وہ تمہیں اسی سچویشن میں دوبارہ بھی پھنسا سکتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, وہ موت کو اتنا قریب سے دیکھ لیتا ہے, پھر اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اب سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی اور تمام احکامات کو اچھے سے بجا لانے کی کوشش کروں گی. پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسان ان تمام چیزوں کو بھولنے لگتا ہے اور دوبارہ سے نافرمانی کی روش پر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی فضیلت دی ہے, یہ اپنی فضیلت کو سمجھتا ہی نہیں, اس کو ہم نے ساری مخلوقات میں اشرف بنایا, لیکن اس کو اپنی فضیلت سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ جس کا جتنا بڑا آنر ہوتا ہے نا اس کی اتنی بڑی پوچھ بھی ہے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے ہمیں بالاتر بنایا ہے, فضیلت دی ہے, اور جب ہم ایمان کو اپنے اختیار سے لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں تو واقعی ہمارا درجہ بلند ہونے لگتا ہے. تو جس کا جتنا بڑا درجہ ہے پھر اس سے پوچھ بھی اتنی ہی بڑی ہے. اور پھر جب کل انسان آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے, جب اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیں گے تو ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ لایا جائے گا. وہ اس کا نبی بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا اپنا لیڈر بھی ہو سکتا ہے,
وہ اس کا اپنا دین بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی اپنی کتاب بھی ہو سکتی ہے جو آسمان سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کے نبی نے اس کو دی ہے. یعنی اتنی پہچانوں کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا کہ اس کے بارے میں کسی کو شک و شبہ ہوگا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس سے محاسبہ کریں گے. اور اگر نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں مل گیا تو بس پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو سب کو پکڑ پکڑ کے اپنا نامہ اعمال کہے گا کہ پڑھو، کیونکہ رزلٹ اتنا اچھا ہے، دکھانے کے لائق ہوگا. اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیل برابر بھی نہیں، دھاگے برابر بھی نہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اندھا ہے، اس دنیا میں اس نے گمراہ رہنا پسند کیا ہے، تو پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فزیکلی اندھا اٹھائے. اور یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا. پھر ایسا شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے. یعنی اس دنیا میں جو اللہ کی کتاب سے محروم ہے، اس کے علم سے محروم ہے، اس پر عمل کرنے سے محروم ہے. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے. تو پھر ایسا شخص اللہ کے نزدیک اندھا ہے. یعنی آنکھوں والا ہو کر بھی اس کو حق نظر نہیں آیا. یوں تو اس کو دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. آج آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ فیل کرواتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ دنیاوی اعتبار سے عقلیں چلتی ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے عقلیں نہیں چلتی. اور آپ دیکھیے کہ ایسی کوششیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں کہ لوگ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے بے شمار آفرز کی. وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ اور ان کے آبا و اجداد شرک کرتے آ رہے ہیں ان کو روکا نہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بے شمار آفرز کی اور بہت سارے کمپرومائزز کرنے کے موقع دیے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ تھوڑا سا ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. اور اگر ایسا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر جاتے تو پھر انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گہرا دوست بنانا تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو دین کے خلاف بولے وہ کفار کا دوست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور باطل کی آمیزش سے بچایا. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اگر یہ حفاظت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہونے کے ناطے ان کی طرف جھک سکتے تھے. ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہتے تھے کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معجزے کے مطالبے کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ دے دے تو ریزن کیا تھا بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بڑائی چاہتے تھے کہ دیکھو میرے پاس کوئی معجزہ ہے؟ نہیں، وہ چاہتے تھے کہ معجزہ دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے نا یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر تباہی لازمی طور پر آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے تو آبویسلی آپ کے درجہ اتنا بڑا ہے تو پھر عذاب بھی دگنا ہوتا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی، اور پھر آپ کوئی مددگار نہ پاتے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آبویسلی ایسا کرنے والے نہیں تھے کیونکہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں تھے. لیکن یہ کہ سنوانا تو امت کو مقصد ہے نا، یا ان کفار کو، کہ اگر یہ نہ سدھرے تو پھر ان کو سزا ملے گی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کی، ہجرت کا جو سفر تھا وہ آسان کیا. پلاننگ تو کر رہے تھے مشرکین مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے سیفلی مکہ سے نکالا، اور مدینہ میں کتنا زبردست پروٹوکول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے تو پھر ان کی بربادی شروع ہوئی. اور یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر نبی موجود ہے تو ٹھیک ہے، تب تک وہ قوم سیف رہے گی جو نافرمان قوم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی نبی وہاں سے نکل جائے گا یا ہجرت کر جائے گا تو بس پھر اس قوم کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی چینجز نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیات واضح ہوں گی
اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.